پہلے تو سوسائٹی کسے کہتے ہیں، معاشرہ کسے کہتے ہیں، پہلے اس کو سمجھیں آپ۔ معاشرہ کہتے ہیں چند لوگوں کا بنیادی ضرورتوں کے سلسلے میں ایک دوسرے سے کانٹیکٹ یا کنیکشن کا ہونا، اس کو کہتے ہیں سوسائٹی، اس کو کہتے ہیں معاشرہ۔ بیسک جو نیڈ ہے، جو ضرورت ہے، اس میں ایک دوسرے کا آپس میں ربط و ضبط ہونا چند افراد کے درمیان، اسے کہتے ہیں معاشرہ اور اسے کہتے ہیں سوسائٹی۔ اب یہ سوسائٹی کئی قسم کی ہوتی ہے۔ آپ جیسا کہ سنتے ہیں ہندوستانی معاشرہ، مغربی معاشرہ، اسلامی معاشرہ، یہ سب سوسائٹیز کے الگ الگ نام ہیں، لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس معاشرے کو قائم کرنا چاہتے تھے، جس سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے، وہ تھا انسانی معاشرہ۔ اور انسانی معاشرہ اس وقت تشکیل پاتا ہے جب آپس کے اندر محبت ہو اور آپس کے اندر الفت موجود ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ صرف ایک خاندان کو جوڑنے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، بھائی بھائی میں جھگڑا ہوا تو کوئی تیسرا کہے گا کہ تم آپس میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، تمہارے گھر والوں پر اثر پڑے گا، خاندان میں بچوں پر اثر پڑے گا۔ تو آدمی بھائی کو بھائی سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ گھر اسٹیبل ہو جائے اور اس گھر کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہے تو کوئی اس کو ختم کرنے کے لیے اسے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ میاں کے لیے بیوی ضروری، بیوی کے لیے میاں ضروری، اور بچوں کے لیے دونوں ضروری، تو جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے ہی محلے کے حوالے سے آپ سوچ سکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ صوبے کے حوالے سے سوچ سکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ کنٹری کے حوالے سے سوچ سکتے ہیں۔ لیکن ایک صوبے کا چیف منسٹر، اس سے انسان صوبے والا جڑا ہوا ہے، ایک کنٹری کا پرائم منسٹر، کنٹری والے اس سے جڑے ہوئے ہیں، تو ایک دوسرے کے کیا رائٹس اور کیا ہیں یہ انسان ایک دوسرے سے سمجھتا ہے تاکہ اس سے جڑنے کے لیے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب والوں کا رسول بنا کر کے نہیں، ساری کائنات کا رسول بنا کر کے بھیجا۔ اس لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دستور عطا فرمایا جس سے سارے انسان حضور سے جڑے رہیں۔ جو چیز مجھے سمجھانا ہے اسے اچھی طرح سے آپ سمجھیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں۔ تو اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے انسان جڑے رہیں، اس کے لیے حضور کو کیا کرنا ہے؟ یہ رب قدیر نے حضور کی ٹریننگ فرمائی، یہ رب قدیر جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصول عطا فرمایا، اس لیے کہ ہر بڑا اپنے سے ماتحت والوں کو جوڑے رکھنے کے اندر اس رول کو فالو کرے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ارشاد فرمائی، خذ العفو، معاف کرنا اختیار کرو۔ ایک انسان کا دوسرے انسان سے جڑے رہنے کے لیے ریونج کی وجہ سے انسان جڑا نہیں رہ سکتا، معاف کرنے کی ہابی کی وجہ سے انسان جڑا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا، معاف کرنا اختیار کرو۔ ہم اگر اپنی سوسائٹی کا اس وقت جائزہ لیں تو کہیں ساس اکڑی ہوئی نظر آتی ہے، کہیں بہو اکڑی ہوئی نظر آتی ہے، کہیں شوہر اکڑا ہوا نظر آتا ہے، کہیں بھائی اکڑا ہوا نظر آتا ہے، کہیں بہن اکڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ نتیجتاً اس کا اثر پوری سوسائٹی پر پڑتا ہے
اور پوری سوسائٹی کی پوزیشن خراب ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اگر کسی کمپنی کا کوئی باس ہے تو اپنے ماتحت والوں کے سلسلے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مسٹیک کی بنیاد پر معاف کرنے کی بجائے فوراً اس کو فائر کرنے کے حوالے سے سوچتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو قرآن نے کہا خذ العفو، میرے محبوب معاف کرنا اختیار کرو۔ اب یہ معافی کتنی عظیم چیز ہے، کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو میں کیا دعا کروں؟ اگر میں شب قدر پالوں تو کیا دعا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی تو معاف فرما دے۔ یعنی معافی ایسی چیز ہے کہ اللہ اس کو پسند فرماتا ہے، اور معاف کرنے سے رشتہ خراب نہیں ہوتا، رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کو میں آپ کو سمجھاؤں۔ اور معاف کرے گا کون؟ بڑا ہی تو معاف کرے گا نا، چھوٹا تو معافی مانگے گا۔ کبھی چھوٹے بھی اکڑ جاتے ہیں، معافی نہیں مانگتے ہیں، لیکن بڑے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر سوسائٹی کو ڈسٹروائے ہونے سے، خراب ہونے سے بچانا ہے تو اپنی مینٹلٹی جو اس کو بنانی ہے وہ یہ بنانی ہے کہ معاف کرنا ہے۔ اب اس کے لیے دو اسٹیج میں آپ کو سمجھاؤں کہ معاف آدمی کیوں نہیں کرتا۔ تو پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سوچتا ہے، یعنی ری ایکشن ہوتا ہے نا کسی کا سامنے سے، جیسے کسی بچے نے کچھ کہہ دیا، کسی ایمپلائی نے باس کا انسلٹ کر دیا، تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر آدمی کہتا ہے میں تو اس کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ ایک مینٹلٹی ہوتی ہے۔ اس کی جگہ پر آپ کو یہ سوچ بنانی ہے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا بنا کیسے، ذرا اس بیک گراؤنڈ کو تلاش کرو۔ یار یہ کبھی ایسا نہیں کرتا تھا، آج اس طریقے سے اس نے کیوں کیا؟ کیا گھر میں اس کا کوئی پرابلم ہے؟ کیا فیملی کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ ہوا ہے؟ کیا اس کی طبیعت خراب ہے؟ آپ اس تک جانے کی کوشش کیجئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ایٹیٹیوڈ کے پیچھے کوئی ایسا ریزن آپ کو نظر آئے گا جو اس کو آپ کے ساتھ بے ادبی کرنے پر مجبور کیا ہے۔ آپ جب اس طرف پہنچ جائیں گے تو اس سے نفرت کرنے کی بجائے آپ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ظاہر کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اس جگہ پر جانے کی کوشش نہیں کرتے جو اس کو اس رویے کی طرف آمادہ کرتے۔ مثال کے طور پر ہم پوری دنیا کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ ڈرگز لوگ چھوڑ دیں، اور اس کے لیے سیمینارز ہوتے ہیں، اس کے لیے پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے لیے لوگوں کو اویئرنیس لوگوں میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس طرف جائیں کہ یہ ڈرگز کی طرف آئے کیوں، تو کہیں محبت کی ناکامی، کہیں ماں باپ کے جھگڑے، کہیں ایزی منی کا جذبہ، کہیں بہت بڑے مالدار کو دیکھنے کے بعد مالدار بننے کا شوق، کہیں لیوش لائف کسی کی دیکھ کر اس کی طرح زندگی گزارنے کا شوق۔ ایسے بہت سارے اسباب آپ کو ملیں گے جو انسان کو ڈرگز کی طرف لے کر کے آتے ہیں۔ ہم اس ریزن کی طرف جائیں، میں اس کو ایک حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں، ایک واقعے کی روشنی میں سمجھاؤں گا تو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے جو انسان کو مس بیہیویئر کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ جو ریگولر بیہیویئر جس کا اچھا ہو، اچانک مس بیہیویئر یعنی اس کا انداز گفتگو، اس کی ساری چیزیں انسلٹ والی بن جائیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہوتی ہے بیک گراؤنڈ کے اندر، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک نوجوان جس کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی، لیکن پوزیشن یہ تھی کہ اس کا باپ جو تھا وہ مزدور تھا، ممبئی کی زبان میں جس کو ہم کہتے ہیں پارٹی والا تھا۔
बच्चे के दिल में कुड़न महसूस हो रही थी कि मेरा बाप पार्टी वाला, मेरा बाप पार्टी वाला। स्कूल जाता था बच्चा, बाप की तमन्ना थी बच्चा पढ़ करके कुछ बन जाए, लेकिन बच्चे के दिल में ये बार बार परेशानी, मेरा बाप पार्टी वाला, मेरा बाप पार्टी वाला, मुझे ये मेरे बाप का काम छुड़वाना है। उसके दिल में एसएससी तक पहुंचने तक एक जज्बा पैदा हुआ कि मैं किस फील्ड के अंदर मेहनत करूं जिसके बाद मेरी पोजीशन ऐसी बन जाए कि मेरे बाप को उसमें से निकाल कर मैं सुकून से आराम की इज्जत के साथ रोजी दे सकूं और मेरा बाप आराम से जिंदगी गुजारे और ये दाग मेरी जिंदगी से निकल जाए और मेरे बाप का ये काम छूट जाए। तो एक ही चीज उसके सामने आई, एजुकेशन। और उसने एजुकेशन में मेहनत की, यहां तक कि वो टॉपर हुआ और उसे कहीं कोई ज्यादा फीस देनी नहीं पड़ी। मेरिट लिस्ट में आने की वजह से उसे आसानी से एडमिशन मिल गया और उसके बाद वो एजुकेशन हासिल करते करते एक ऐसे मकाम पर पहुंचा कि एक बड़ी डिग्री उसको मिल गई। उसने जॉब के लिए अप्लाई किया, अच्छी जॉब भी मिल गई। पहली सैलरी जिस दिन आई उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जान अब खत्म, आपने मजदूरी करके हमको पढ़ा दिया, हम बन गए, अब आपका बेटा इतना कमाता है कि आपको अब दूसरों का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। अब आराम से आप अल्लाह अल्लाह करें और मेरे लिए दुआ करें और सुकून की जिंदगी गुजारें। बाप ने अपने बेटे की बात मान ली, मोहल्ला खुश, रिश्तेदार खुश कि बेटा इनका इतना अच्छा निकला। हर माँ बाप ये तमन्ना करते कि अल्लाह इस जैसा बेटा हमको भी अता फरमाए। उसने जिंदगी का सफर जारी रखा, शादी हुई, बच्चे हुए, माँ बाप को हज कराया, अच्छा घर उसने ले लिया। एक पीरियड पर उसने जब देखा कि उसकी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए और जहां है वहां पर ज्यादा इंक्रीज होने के चांसेस नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस की बुनियाद पर अगर दूसरी कंपनी के अंदर वो अप्लाई करता है तो उसको स्केल, उसको जो है वो पैकेज बड़ा मिलेगा। तो उसने दूसरी कंपनी में अप्लाई किया, बड़ा पैकेज मिला, उस कंपनी को छोड़ा और दूसरी कंपनी ज्वाइन की। तवज्जो चाहूंगा, बड़ा नेक बच्चा, नमाजी बच्चा, माँ बाप का फरमा बरदार बच्चा, हर बुरी आदतों से बचा हुआ बच्चा। लेकिन जब बड़ी कंपनी के अंदर अच्छी पोस्ट पर उसको जब रखा गया और सिलेक्शन उसका हुआ तो दूसरी दो कंपनी के मैनेजर एक दिन उसको दावत देते कि अपनी आज रात को डिनर बाहर कहीं होटल में लेते हैं। गए डिनर पर, जैसे ही डिनर पर पहुंचे वो दोनों ने शराब मंगवाई। इस नौजवान ने कहा कि भाई मैं तो शराब वगैरह को टच नहीं करता हूं, हमारे मजहब में ये हराम है। अब दोनों ने उसको वरगलाना शुरू किया। उन दोनों ने कहा तुम मर्द नहीं लगता यार, जवान आदमी है, इतनी सैलरी है तेरी, माँ बीवी बच्चे इन पर खर्च करता है, तेरी अय्याशी भी होनी चाहिए, ऐश मौज भी करना चाहिए, सारा पैसा तो इसमें खर्च कर देता है, बड़ा अजीब बेवकूफ आदमी है, जवानी बार बार थोड़ी मिलती है। इस तरह से उसको पिन मारते रहे। तू क्या शराब पिएगा, तू मर्द हो तो शराब पीना। इस तरीके से उसको उन्होंने वरगलाया कि वो एक ही सांस के एक ही मर्तबा में उसने पूरी बोतल उठाई और एक साथ में पूरी शराब पी गया। जिंदगी में कभी शराब टच न करने वाला बंदा एक गलत कंपनी की वजह से, गलत संगत की वजह से एक ही वक्त में पूरी बोतल शराब की वो पी गया। अब ये शराब उसकी जिंदगी बन गई। रोज रात को अब उस नौजवान को शराब चाहिए। शराब उसकी जिंदगी में दाखिल हो चुकी थी। अब उसकी आदत शराब की इतनी बनती चली गई, इतनी बनती चली गई कि जिंदगी की अब बेशतर जिंदगी की रातें उसकी शराब के अंदर गुजरती। आहिस्ता आहिस्ता कंपनी के बॉस को पता चला कि ये तो बिल्कुल शराबी बन चुका है और शराब के बगैर जी नहीं पाता। उसको फायर कर दिया अपनी कंपनी से। लेट आना, दिमाग ठिकाने न होना, नशे की हालत में रहना, ये सारी चीजें काम पर इफेक्ट होने लगा, उसको निकाल दिया। अब उसके बाद उसने दूसरी कंपनी में अप्लाई करने के लिए सोचा तो उसके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और उस कंपनी से क्यों निकाला गया,
ریزن جب اس کا جاننے کی کوشش کی گئی تو ہر جگہ سے یہی ریزن کہ شراب کی بنیاد پر اس کو نکالا گیا. کسی کمپنی نے اس کو رکھنے کے لیے آمادگی کا اظہار نہیں کیا. اب وہی نوجوان جو محلے کی آنکھوں کا تارا تھا، نماز کا پابند تھا، ماں باپ جس پر فخر کرتے تھے، اب اس کی پوزیشن یہ ہوئی کہ وہ بچہ آہستہ آہستہ بیوی کے زیور، ماں کے زیور، یہ ساری چیزیں بیچ کر شراب پینے کی عادت جو ہے وہ اپنی خواہش کو اس میں پوری کرتا رہا. زندگی گزرتی رہی. پھر اس کے بعد جب بات مشہور ہو گئی کہ یہ بچہ شرابی بن چکا ہے تو بچے بھی منہ چھپاتے، بیوی ماں کے یہاں جانے کے لیے گھبراتی، ماں جو ہے وہ مصلے پر روتی رہتی، اور باپ باہر نکلنے کے لیے ڈرتا تھا کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا. ایک دن باپ مصلے پر روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے، اللہ اس دولت سے تو وہ غریبی اچھی تھی کہ میرا بچہ تو سیدھے راستے پر تھا. ایک رات بچہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا اور بڑھتے بڑھتے پیر پھسلا، گلی کے اندر گرا اور وہیں پڑا رہا. فجر کی نماز کے لیے امام صاحب تشریف لے جا رہے تھے. اس نوجوان کو گلی میں پڑا ہوا دیکھا، اس کے اوپر پانی چھڑکا، وہ ہوش میں آیا تو امام صاحب نے پوچھا، بیٹا تم نے کیا اپنی حالت بنا رکھی ہے؟ تو وہی تو تھے جسے جیسی اولاد کی ماں باپ تمنا کرتے تھے. تمہاری عادت نے تم کو کہاں لا کر پہنچا دیا، بیٹا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس نوجوان نے جواب میں کہا، مولانا چھوڑنا تو چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوٹ پاتی. مولانا نے نسخہ دیا، بیٹے اس لیے نہیں چھوٹ پاتی کہ تیرے اندر ایک جذبہ نہیں ہے، اور میں تیرا کنیکشن آج تیرا جذبہ جو ہے اور تیرا کنیکشن جوڑ دیتا ہوں. اگر تو اپنا کنیکشن ادھر جوڑ دے گا تیری عادت نکل جائے گی. اس نے کہا، حضرت فرمائے کہ حضور سے سچا عشق کر لے. اس لیے کہ مکے اور مدینے میں جب شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تیری طرح ہی لوگ شراب پیتے تھے، لیکن جب حضور سے کنیکشن ہو گیا تو شراب کی عادتیں نکل گئیں. تو بھی حضور کی محبت کا چراغ سینے میں جلا لے، تیری بھی عادت نکل جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان بگڑا کہاں سے، ہمیں اس کو تلاش کرنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں یہ شرابی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یہ ڈرگی ہے، لیکن اس کی زندگی ایسی بنی کیسے؟ پہلے تو یہ نہیں تھا. ہمیں اس کو تلاش کرنا ہوگا. ڈائریکٹ کچھ ایکشن لینے سے پہلے اس ریزن کو تلاش کرو. وہ بیوی جو کبھی سامنے منہ زبان نہیں کھولتی تھی، اچانک کیا ہوا؟ تو میں آپ کو ریزن بتاؤں. جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے پیار سے بات کرنے کی بجائے دوسرے کی عورت سے پیار سے بات کرے گا تو بیوی کے اندر پرابلم پیدا ہوگا. جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اٹینشن دینے کی بجائے اپنے فون پر زیادہ لگ کر دوسروں کو اٹینشن دے گا، گھر میں جھگڑا پیدا ہوگا. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو گفٹ لے کر دینے کی بجائے جس سے لو کرتا ہے اس کے لیے لاکھوں کا خرچ کرے گا، پرابلم کریٹ ہوگا. اگر کوئی باپ اپنے بچے کو ٹائم نہ دینے کی نہیں دے گا اور دوسروں کے بچوں پر ٹائم اسپینڈ کرے گا یا وقت ضائع کرے گا، پرابلم کریٹ ہوگا. ہمیں ریزن جاننا ہے، ہمیں اس ریزن تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے کہ کہاں سے یہ پرابلم کریٹ ہو رہا ہے. جب ہم اس ریزن کو جاننے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس ریزن کے بعد ہماری طبیعت معاف کرنے کی بنے گی. ایگو ہمارا ختم ہو جائے گا. ہمارا ایگو کیا ہوتا ہے؟ اس نے ہمارا انسلٹ کیا؟ ریزن ڈھونڈو، اسباب تلاش کرو. جب آپ اسباب تلاش کریں گے اور وہ سبب آپ کو مل جائے گا تو آپ کو اس کے اوپر ترس آئے گا، آپ کو اس کے اوپر رحم آئے گا. پہلی چیز اس کو آپ ذہن میں رکھیں. سیکنڈ چیز، ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یہ تو سدھرنے والا ہے ہی نہیں. ہزار کوشش کر لو، یہ نہیں سدھر سکتا. میرے بھائی آپ نے نیت تو کسی کی نہیں دیکھی نا. اگر اس کے اندر سدھرنے کی ایبیلٹی نہیں ہوتی یا اللہ نے اس کے اندر سدھرنے کی صلاحیت نہیں رکھی ہوتی تو پھر قرآن کے اندر سدھارنے کا حکم آتا ہی نہیں.
اور یہ حکم آیا ہے، مطلب یہ ہے کہ بندہ سدھر سکتا ہے۔ آپ دنیا میں بہت سارے بچوں کو ایسا دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے نوجوانوں کو ایسے دیکھ سکتے ہیں جو کل ڈرگی تھے آج سیدھے ہو گئے، اور الحمدللہ ہماری نظر میں، ہمارے تجربے کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے بہت سارے بگڑے ہوئوں کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ عطا فرما دیا۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبیب عجمی، آپ ذرا سوچو، یہ وہ بزرگ ہیں جو انٹرسٹ کا کاروبار کرتے تھے، اور انٹرسٹ وصول کرنے کے لیے جب جاتے تھے نا تو خالی ہاتھ نہیں آتے تھے، توبہ سے پہلے انٹرسٹ کا کاروبار کرتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک شخص انٹرسٹ کے کاروبار میں اور اتنا سخت مزاج کہ جس گھر پر گئے اس گھر سے خالی ہاتھ نہیں آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، انٹرسٹ کے پیسے لاؤ، تو جس سے انٹرسٹ کا پیسہ لینا تھا ان کی بیوی نے کہا گھر میں کچھ ہے نہیں، کیسے آپ کو کچھ دیں؟ کہا کچھ تو ہوگا۔ کہا ہاں بکری کا ایک جو ہے وہ تھوڑا سا گوشت وغیرہ پڑا ہوا ہے، کہا بس وہی دے دو۔ وہ کچا گوشت لے کر گھر پر آئے، بیوی سے کہا اس کو پکاؤ۔ بیوی نے جیسے ہی اس کو ہنڈی کے اندر ڈالی تو وہ گوشت خون میں تبدیل ہو گیا۔ تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا میں آپ کو 1000 مرتبہ بولی ہوں کہ آپ یہ انٹرسٹ کا کاروبار چھوڑ دیجئے، یہ حرام ہے، اس کا بہت بڑا عذاب ہے، لیکن آپ مانتے نہیں۔ دیکھیے آج یہ گوشت خون میں تبدیل ہو گیا۔ حبیب اعجمی نے کہا ٹھیک ہے، اب میں یہ کاروبار چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں سید التابعین حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت حسن بصری جن کی پرورش مولا علی کے گود میں ہوئی ہے، تو ان کی محفلیں لگا کرتی تھی۔ اس نے سوچا میں اس محفل میں جاؤں، جا کر کے توبہ کر لوں۔ حضرت حسن بصری خطاب فرما رہے تھے اور تقریر میں فرما رہے تھے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، چاہے وہ حبیب عجمی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ حبیب عجمی سود کے سلسلے میں اور اس کاروبار میں اتنے مشہور تھے کہ ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ تو انہوں نے اعلان کیا حبیب عجمی بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اب وہ گئے تھے توبہ کی ہی نیت سے، وہ آگے بڑھے، عرض کرتے ہیں حضور آپ نے کیا فرمایا؟ کہا حبیب عجمی بھی توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ کہا حضرت ایک بار اور فرما دیجئے۔ کہا حبیب عجمی بھی توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ کہیں ہاتھ بڑھایا اس نے، کہا حضور مجھے توبہ کرا دیجئے۔ حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بڑھاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں حضرت حسن بصری کے ہاتھوں پر، آئندہ انٹرسٹ کا کاروبار نہیں کروں گا، یہ عہد کر لیتے ہیں۔ جن جن کا پیسہ لیا تھا وہ لوٹانے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ اب یہی جب توبہ کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے حضرت حسن بصری کی محفل میں جانے کے لیے، تو محلے کے لڑکے کہتے تھے ہٹو 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 ہٹو، حبیب عجمی سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے پیر کی مٹی اپنے اوپر گر جائے گی تو اللہ کا عذاب ہم پر بھی نہ آ جائے، ہٹو ہٹو ہٹو۔ لیکن جب توبہ کر کے پلٹ رہے تھے تب محلے کے بچے کہہ رہے تھے اللہ کا ولی حبیب عجمی آ رہا ہے۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ بدل نہیں سکتا، امپاسبل ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، ہمیں کوشش کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں کوشش کرنا ہے بدلنا اس کے دستے قدرت میں، دل بدلنا اس کے دستے قدرت میں۔ تو یہ جو ایک مینٹلٹی ہوتی ہے سدھرنے والا ہی نہیں ہے یا سدھرنے والی ہی نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر گھر کے اندر سچویشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے سوسائٹی بریک ہوتی ہے، گھر میں پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں، نتیجتاً حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کسی کی نیتوں کو نہیں جان سکتے، کسی کے فیوچر کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایک جملہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، پوری زندگی یاد رکھیے گا، آپ کو آج کی گفتگو یاد رہے یا نہ رہے، یہ جملہ ضرور یاد رکھیے گا۔ کسی گنہگار کو دیکھ کر کبھی مت
سوچئے گا کہ یہ شخص کبھی سدھر نہیں سکتا، اور کبھی خود نیکی کرتے ہوئے یہ مت سوچئے گا کہ میرے پیر پھسل نہیں سکتے۔ اس لیے جملے پہ توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس شخص کا گناہ اس کی زندگی کا آخری گناہ ہو اور وہ سدھر جائے، اور ہو سکتا ہے آپ کی نیکی آپ کی زندگی کی آخری نیکی ہو اور آپ کا پیر پھسل جائے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ آپ گناہوں سے نفرت کریں، گنہگاروں سے نہیں۔ ہم کوئی اپنا فیوچر نہیں جانتے۔ بہت سارے ولایت کے مقام پر فائز ایسے لوگ بھی ملیں گے جس کے بعد ان کے پیر پھسلے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ولایت کا تاج چھین لیا۔ تو ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارا آپس میں جو رشتہ خراب ہوتا ہے اور ساری چیزیں جو بگڑتی ہیں، اس کی وجہ ایک یہ ہوتی ہے یہ کبھی نہیں سدھر سکتا، یہ سیکنڈ چیز ہوتی ہے۔ اور تھرڈ چیز ہوتی ہے کمپنی۔ خاندان میں، معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی جوڑنے دینا چاہتے ہی نہیں، کبھی نہیں چاہیں گے۔ وہ ایسا مرچ مسالہ لے کر کے آتے ہیں کہ آپ کی کوشش کو پل بھر کے اندر ختم کر دیں۔ پتہ نہیں، جہاں میں سمجھتا ہوں شیطان کا دماغ بھی نہیں پہنچتا ہوگا، وہاں ان کا دماغ پہنچ جاتا ہے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ ایسی کمپنی سے بچو، ایسی سوسائٹی سے بچو، اس لیے کہ جوڑنے والے اللہ کو پسند ہیں، توڑنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ یہاں پر میں ایک حدیث شریف سنا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ 3 قسم کے لوگوں کے گھروں کو تو ہرا بھرا رکھنا۔ کون دعا کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وہ شخص جو علم والا ہے، علم پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو علم کی دعوت دیتا ہے، حضور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا۔ اب دوسرا وہ شخص، توجہ چاہوں گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے 2 امتیوں کے درمیان کلیش ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اور اگر کوئی میرے دونوں امتیوں کے درمیان صلح کرا دے، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس صلح کرانے والے کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھائے اور بیوی شوہر کو نماز کے لیے اٹھائے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا۔ تو آج کی نشست میں پہلی چیز، سوسائٹی کو بریک ہونے سے بچانے کے لیے جو ہمیں اختیار کرنی ہے وہ ہے معاف کرنا، لیٹ کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں معاف کرنے سے سامنے والے کا فائدہ ہے؟ میں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں۔ آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے ڈاکٹرز ہوں گے، پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ ایک ایسی چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ شاید اس طرف توجہ نہیں کیے ہوں گے۔ کیا معاف کرنے سے سامنے والے کا فائدہ ہوتا ہے؟ میاں معاف کرنے سے پہلا فائدہ آپ کا ہوتا ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے تو آپ ریلیکس میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ریونج کی پلاننگ بنانے کا سلسلہ ختم۔ آپ کوئی بدلے کی پلاننگ ہی نہیں کر رہے نا، آپ نے تو معاف کر دیا۔ اب جب آپ نے معاف کر دیا تو آپ رات کو سوئیں گے تو آرام سے سو جائیں گے۔ کل اس کو کیسے اس سے ڈیبیٹ کرنا ہے، اس کو کیسے خراب کرنا ہے، کیسے نقصان پہنچانا ہے، سب فنش۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ تو غلط نہیں ہوگا، ڈپریشن کا سولوشن ایک یہ بھی ہے کہ معاف کرنا سیکھو۔ آپ نے معاف کر دیا، آپ کو ٹینشن نہیں رہے گا۔ اور پلس سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنے سے سامنے والا مجھے بزدل سمجھے گا، یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔ معاف کرنے سے مجھے سامنے والا کمزور سمجھے گا، یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔ معاف کرنے سے میری عزت گر جائے گی، یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔
اب حضور کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، سماعت فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ معاف کرنا عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ کبھی بھی زندگی میں دیکھ لیجئے گا، یہ میرا چیلنج ہے آپ کو کہ آپ معاف کرتے چلے جائیں، اس کے نزدیک ہی نہیں اللہ کے نزدیک بھی آپ کی عزت بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ تو سوسائٹی جو ڈسٹروائے ہو رہی ہے، جو معاشرہ بکھر رہا ہے، وہ ایگو کی وجہ سے۔ اب کتنا معاف کرنا چاہیے؟ یار یہ تو بار بار غلطی کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، دو ارشادات میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک تو رب سے متعلق ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ دن میں 70 مرتبہ مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرا خادم، میرا ایمپلائی کتنی مسٹیکس دن میں کرے کہ میں اس کو معاف کروں؟ کیا کوشچن کرتے تھے صحابہ بھی، کیا کوشچن کرتے تھے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنگل ڈے میں 70 ٹائمز وہ مسٹیک کرے تو تم اس کو معاف کرو۔